السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد عربی خاتم النبیین خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں پر مظالم۔ قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طرح بس نہیں چل رہا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے والے غریب اور غلام مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو جلتا توا بنا دیتی ہے۔ قریش مکہ ان غریبوں کو ایسی تپتی ریت پر لٹا دیتے اور چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، گرم لوہے سے جسم کو داغتے، پانی میں غوطے دیتے۔ یہ مصائب اور ظلم تمام بے کسوں پر عام تھا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو جلتے کوئلوں پر لٹایا جاتا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھے رہتا کہ کروٹ نہ بدلے، یہاں تک کہ کمر کی چربی سے کوئلے ٹھنڈے پڑ جایا کرتے۔ حضرت بلال کو امیہ بن خلف نے جلتی بالو پر لٹایا اور سینے پر پتھر کی چٹان بھی رکھ دیتا، پھر ان سے کہتا اسلام اور محمد کو چھوڑ دو ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، لیکن بلال احد فرماتے حضرت عمار کو دھوپ میں لٹکا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ظالم ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا، جبکہ والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اذیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پر اس قدر ظلم کرتے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھ کر مکہ میں گھسیٹا جاتا، سینے پر اتنا بھاری بوجھ رکھا جاتا کہ زبان باہر آ جاتی۔ سیدہ لبنہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی، اس بے کس کو اتنا مارتے کہ تھک جاتے، لیکن وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ عمر اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ سیدہ زنیرہ بھی کنیز تھیں، ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ ان غربا پر جس قدر بھی ظلم کیا گیا، لیکن ان مقدس نفوس کے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان غریبوں میں سے ہی اکثر کو باری باری داموں خرید کر آزاد کیا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ایک روشن باب ہے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ صرف غلام اور غریب ہی نہیں بنتے تھے، بلکہ جس قدر بس چلتا انتقام لیتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ صاحب جاہ اعزاز بھی تھے، ان کے چچا انہیں رسی سے باندھ کر مارا۔ حضرت ابو ذر کو قبول اسلام پر اجماعی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن زید، حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات پر بھی ظلم و تشدد کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ذی وجاہت اور صاحب عزت شخصیت گرا کر پاؤں سے روندا اور مارا گیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرہ مبارک پر جوتے لگائے۔ جب حالات زیادہ سخت ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 45 برس ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ مہاجرین حبشہ کی تعداد 15، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ اس کے بعد مزید 101 لوگ 83 مرد 18 عورتیں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا۔ مشرکین مکہ اس کے پاس پہنچ گئے، مسلمانوں کا حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر کچھ سوالات کیے تو نہ صرف مہاجرین کو حوالہ کرنے سے انکار کیا بلکہ خود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مسلمانوں پر مظالم۔